رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم. صلوات عليك. ان مجالس فاطمیہ کے سلسلے میں دوبارہ خداوند عالم نے توفیق دی ہے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے۔ گزشتہ 2 سال ان مجالس میں ہمارا موضوع زیادہ تر تاریخی رہا ہے۔ فدق کے حوالے سے گفتگو رہی، گزشتہ سال خطبات اہل بیت کے حوالے سے گفتگو رہی، لیکن اس سال جس موضوع کو ہم نے ان 3 مجالس کے سلیکٹ کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے اعتقادات سے ہے۔ گفتگو تاریخی نہیں ہوگی، لیکن جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو یہ موضوع ذرا خشک ہو جاتا ہے، لیکن اطمینان اس بات کا ہے کہ چونکہ نماز کے بعد مجلس ہے، لہٰذا ہمیں ٹائم کی فکر نہیں ہے۔ آپ کی توجہ لہذا ان مجالس میں کوشش کریں گے کہ معاملات کو آپ کے لیے جتنا واضح ہو سکے آپ کے سامنے پیش کریں۔ آغاز ہمارا سورہ فاتحہ کی وہ مشہور آیت سے ہے: اہدنا الصراط المستقیم۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ پنجگانہ نماز واجب ہے۔ نماز میں دوسرا سورہ ہو یا رکوع اور سجود میں جو اذکار ہیں، وہاں شریعت نے ہمیں کچھ فلیکسیبلٹی دی ہے، مختلف چوائسیز ہیں ہمارے لیے، لیکن جہاں تک پہلے سورے کی بات ہوتی ہے، پہلے اور دوسری رکعت میں اس کو فکس کر دیا گیا ہے، چاہے وہ شیعہ فقہ ہو یا سنی فقہ۔ ہمارے یہاں بسم اللہ کے ساتھ ہے، ان کے یہاں بسم اللہ بغیر ہے، لیکن بہرحال سورہ فاتحہ کی شرط ہے اپنی جگہ پہ۔ اور سورہ فاتحہ کی تقسیم 2 حصے میں ہوتی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے در حقیقت خداوند عالم کے سلسلے میں ہے، دوسرا حصہ ایک دعائیہ جملہ ہے جس کا آغاز ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، کہ خداوندہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ یہ ہمارا ترجمہ ہوتا ہے۔ دوسروں کا ترجمہ ہوتا ہے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ہمارے لیے مشکل مسئلہ پہنچنا نہیں ہے، اس پر باقی رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اس صراط مستقیم کو کلیئر بھی کیا ہے خداوند عالم نے، اس کے نشانیوں کو بتایا ہے: صراط الذین انعمت علیہم، خداوندہ وہ راستہ، ان کا راستہ جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم اس راستے پر جانا چاہتے ہیں جو صراط مستقیم ہے، اور جو انحرافات ہیں دونوں طرف
غیر المغضوب علیہم، نہ مغضوب کا راستہ چاہیے، نہ ضال اور گمراہ کا راستہ چاہیے. یہ دعا ہم لوگ روزانہ 10 بار ریپیٹ کرتے ہیں. آپ نے اس پہ سوچا ہے کبھی؟ روزانہ واجب طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ 10 بار آپ دعا کریں، خداوندہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. راستے 3 ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اور دونوں طرف انحرافات ہیں. یہ جو حکم ہے کہ روزانہ 10 بار یہ دعا کرو، در حقیقت خود یہ حکم جو ہے یہ ایک انڈائریکٹ میسج ہے خداوند عالم کا کہ دیکھو صراط مستقیم پر آ جانا اور ہے اور اس پر باقی رہنا کچھ اور ہے. 10 بار آپ دعا کرتے ہیں روزانہ اللہ کے حکم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انحراف، ڈیویشن کا خطرہ جو ہے ہمیشہ ہے، ہمیں وقت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تو ہمیں گارنٹی رہے کہ آخر تک ہم صحیح رہیں گے. نہیں، کہا جا رہا ہے روزانہ 10 بار دعا کرو کہ خداوندہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. صراط مستقیم پر باقی رہنا بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ خطرہ چونکہ ہر جگہ ہے لہذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ موضوع لیا ہے ان 3 مجالس میں، اور بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم کا راستہ بڑا باریک راستہ ہوتا ہے. تھوڑا ادھر گئے تو انحراف، تھوڑا ادھر گئے تو وہاں انحراف ہے. اور یہ آیت یہ دعائیہ جملہ ہے لیکن اس کا انطباق جو ہے منجمد نہیں ہے. یہ آیت علامہ طباطبائی اپنے تفسیر میں ائمہ اہل بیت کے ارشادات کی بنیاد پر انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ بہت سے آیات قرآن میں جرا ہے. جرا سے مراد جریان ہے. آیت جو ہے زمان اور مکان کے لحاظ سے منجمد نہیں ہو جاتی ہے، فکس نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ حالات کے لحاظ سے آپ کو نئے انطباقات ملتے رہیں گے. اور ایک آیت کو چاہے اس کے شان نزول کچھ اور بھی ہو لیکن بہت ہی امکان ہے کہ اس کو آپ اسلام سے پہلے کے دور میں بھی منطبق کر سکیں. مثلا اسی مسئلے کو دیکھ لیں کہ 3 راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، ایک راستہ مغضوب علیہم کے ہے اور تیسرا راستہ ضالین اور جو گمراہ ہیں ان کا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اکثر روایات میں تطبیق ملتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. جناب عیسیٰ کے سلسلے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے ان میں جنہیں ہم مغضوب کہتے ہیں، جن پر خداوند عالم کا غضب نازل ہوا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ کے مرتبے کو گرا دیا ہے. نہ انہیں نبی مانتے ہیں، نہ رسول مانتے ہیں، نہ ان کے اعجازی ولادت کو مانتے ہیں. یہ در حقیقت یہود ہیں، اور نہ ان کے معجزات کو بھی نہیں مانتے ہیں. ان کے اپوزٹ میں وہ ہیں جو ضالین اور گمراہ ہیں، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حقیقی مرتبے سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. ان کو خدا کا بیٹا یا خود خدا سمجھنے لگتے ہیں. انہیں ضالین اور گمراہ کہا جاتا ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں مؤمن ہے، جو عیسیٰ کو اولو العزم پیغمبر مانتا ہے، نبی مانتا ہے، ان کے ولادت کو معجزہ سمجھتا ہے اور ان کے معجزات خداداد معجزات کا بھی مقر ہے. یہ وہ عنوان ہے جو صراط مستقیم پر چلنے والوں کا عنوان ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. اب اس کو آپ اگر اسلامی دور میں دیکھیں تو آپ کو اسلامی دور میں عیسیٰ کے عنوان کو ہٹا کے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا عنوان لے لیں. اور وہاں بھی آپ کو یہی 3 تفریق ملے گی. ایک وہ گروہ ہے
جو غضب الہی ان پر نازل ہوتا ہے یہ وہ ہیں جو علی کو ان کے حقیقی مرتبے سے گرا دیتے ہیں، اور ان میں وہ لوگ جو بہت سے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن وہ جو بغض اور عناد کی بنیاد پر علی کے مرتبے کو گراتے ہیں انہیں ناصبی کہا جاتا ہے، تو یہ مغضوب علیہم ہیں۔ اپوزٹ میں وہ گروہ ہے جنہیں ضالین کہا جاتا ہے، جو علی کے مرتبے کو ان کے حقیقی مرتبے سے بھی بڑھا دیتے ہیں، خدا مانتے ہیں، خدا کا شریک مانتے ہیں، اور انہیں ہم غالی کہتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو امیر المؤمنین کو اللہ کی طرف سے منتخب کردہ امام مانتا ہے اور رسول کا خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، یہ وہ ہے جو صراط مستقیم پر قائم اور دائم ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ یہ دو مثالیں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے سلسلے میں پیش کی ہیں، اس کی پیشین گوئی خود رسول اسلام نے بھی فرمائی۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں، یا علی مثلک فی امتی مثل مسیح عیسی ابن مریم افترق قومه ثلاث فرق۔ اے علی، آپ کی مثال میری امت میں جناب عیسیٰ کی مثال ہے۔ عیسیٰ کے سلسلے میں ان کی امت جو ہے 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں فرقۃ مؤمنون وهو الحواریون، ایک ایمان والا فرقہ تھا جو ان کے مصاحبین اور قریبی صحابہ تھے، وفرقة عادوه وهم اليهود، اور دوسرا فرقہ وہ تھا جو ان کا دشمن تھا اور یہ ہیں یہود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الایمان، اور ایک تیسرا فرقہ وہ تھا کہ جنہوں نے عیسیٰ کے سلسلے میں غلو سے کام لیا اور یہ اسلام کے ایمان کے دائرے سے نکل گئے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ فِيكَ 3 فِرَقٍ، رسول اسلام پیشن گوئی کر رہے ہیں، اے علی میری امت بھی آپ کے سلسلے میں 3 گروہ میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں آج کل یہ نئی بات نہیں ہے، یہ رسول اسلام نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی۔ فَفِرْقَةُ شِيعَتِكَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، پہلا فرقہ وہ ہوگا جو آپ کے شیعہ ہیں اور یہ در حقیقت مؤمنین ہیں۔ وَفِرْقَةٌ عَدُوُّكُمْ وَهُمُ الشَّاكُونَ، اور دوسرا فرقہ آپ کے دشمنوں کا ہوگا جو آپ کے ولایت اور امامت پر شک کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرقہ فرقۃ تغلو فیک وہم الجاحدون، اور تیسرا فرقہ وہ ہے جو آپ کے سلسلے میں غلو سے کام لیں گے، اور یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے منحرف ہیں۔ وَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَلِي وَشِيعَتُكَ وَمُحَبِّ شِيعَتِكَ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ اور آپ کے شیعہ کو چاہنے والے جنت میں ہوں گے۔ وَعَدُوُّكَ وَالْغَالِي فِي النَّارِ، اور آپ کا دشمن اور غالی دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اقوال کو اگر آپ دیکھیں، جو آخری حصہ ہے سینگز کا، اس میں ایک جملہ ہے جہاں فرماتے ہیں سینگ نمبر 117 میں، حلق فی رجلان، مولا فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاکت سے مراد ہلاکت اخروی کی بات ہو رہی ہے۔ محب غالی و مبغض قالی، ایک طرف وہ چاہنے والا ہوگا کہ جو اپنی ہماری دوستی میں حد سے آگے بڑھ جائے، غلو کرنے والا، اور دوسرا وہ ہوگا کہ ہمارے دشمنی میں بھی انتہا پہ پہنچ جائے، دونوں ہلاک ہیں۔ تو اسی تمہید کو نظر میں رکھتے ہوئے آج ہم چاہیں گے کہ غلو، تقصیر اور تشیع کے فرق کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ صلوات پڑھنے پر آئیے پہلے غالیوں کے بارے میں بات کر لی جائے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔
باتیں جو ہیں بڑے وضاحت کے ساتھ ہوں گی، پورے احتیاط کے ساتھ اور مستند دلیلوں کی بنیاد پر صلوات پڑھنے کا۔ غالی اسے کہتے ہیں جو غلو کرے، اور غلو سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول یا امام کو جو ان کا جو حقیقی مرتبہ ہے اس سے زیادہ بلند کر دے۔ یہ عام تعریف ہے، لیکن ایک اور تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں ائمہ کے ارشادات کی بنیاد پر کہ غالی وہ شخص ہے من یقول فی اہل البیت ما لا یقولون فی انفسہم، وہ بندہ جو اہل بیت کے بارے میں وہ بات کہے جو خود اہل بیت اپنے بارے میں نہیں کرتے۔ امامت کا معاملہ، ولایت کا معاملہ، یہ عقلی دلیلیں چل جائیں گی۔ آپ کہیں گے بھائی یہ عقیدہ کا معاملہ ہے، ہمیں عقل سے کام لینا ہے، عقل کے بنیاد پر ہمیں امامت اور ولایت کو ثابت کرنا ہے، لیکن ان کی ذات اور ان کے عظمت کو سمجھنا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں انہیں سمجھنا ہے ان کے ارشادات کے مطابق۔ من یقول فی اہل البیت ما یقولون فی انفسہم، وہ شخص جو ایسی باتیں کریں جو خود اہل بیت نے اپنے بارے میں نہیں کی ہے، وہ غالی ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں غالی کی پہچان کیا ہے۔ 5 پوائنٹس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ در حقیقت خلاصہ ہے علامہ مجلسی کی تحقیقات کا۔ انہوں نے ائمہ اہل بیت کے مختلف احادیث کو سروے کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، اس کے جو کنکلوژنز کو جمع کرنے کے بعد جو انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ غالی کی پہچان کیا ہے۔ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو علی کو خدا مانے، یا یہ مانے کہ خدا جو ہے وہ آ کے علی کے جسم میں اس نے حلول کیا ہے، انکارنیشن کا جو تصور ہے۔ نمبر 2، وہ جو علی کو خدا کا شریک مانے، خدا کی الوہیت میں، خداوند عالم کی خالقیت میں، خداوند عالم کی رازقیت میں، یا وہ شخص جو یہ کہے کہ علی کو پیدا کرنے کے بعد خداوند عالم نے کائنات کے تمام معاملات کو علی کے حوالے کر دیا اور خود پھر ریٹائر ہو گیا۔ یہ ریٹائر کا ورڈ مجلسی کا نہیں ہے، لیکن جو بھی آئے، جس لباس میں بھی ہو، صاحب عمامہ ہو یا صاحب ٹوپی ہو، پروفیسر ہو یا علامہ دہر ہو، اگر وہ آپ کو اس راہ پر لے جائے کہ جہاں خداوند عالم کو ریٹائر کر دیا جائے، تو سمجھ لیے کہ یہ صراط مستقیم سے انحراف کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ تشیع کی حقیقت کیا ہے وہ بعد میں آگے ابھی غلو کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری پہچان غالی کی وہ ہے کہ جو علی کے علم غیب کو ذاتی مانے، اس معنوں میں کہ خدا کی عطا نہیں ہے، خدا سے وہ مستقل اور انڈیپینڈنٹ ہیں۔ نمبر 4، جو علی کو نبی یا رسول مانے، وہ نبی یا رسول نہیں ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ رسول پہ آ کے ختم ہو گیا ہے۔ اور نمبر 5، یہ ماننا کہ محبت علی ہمیں اسلام کے شرعی قوانین سے بے نیاز اور آزاد کر دے، کہ بھائی ہم علی کے چاہنے والے ہیں، نماز سے ہم سے کیا مطلب بھائی، نماز علی نے پڑھ لی، روزے علی نے رکھ لیے، نعوذ باللہ، کیا وہ آپ کی طرف سے کر رہے تھے؟ ہاں، آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ کہ آپ کے بجائے علی نے نماز پڑھی ہے۔ تو جہاں حب علی کو اس عنوان سے پیش کیا جائے کہ اس کے بعد شرعی احکام کو انسان اپنے کو بے نیاز اور آزاد سمجھے، یہ بھی علامت غلو ہے۔ صلوات پڑھنے کا
فقہ جعفری میں غالی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تمام شیعہ اثنا عشری فقہا اور مجتہدین، شیخ صدوق سے لے کے شیخ مفید سے لے کے علامہ ہلی تک اور علامہ مجلسی سے لے کر آیت اللہ خوئی تک، تمام کے تمام شیعہ فقہا متفق ہیں اس بات پہ کہ غالی در حقیقت دین اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ نظریات جو ہمارے مجتہدین فقہا کے ہیں یہ ان کے ذاتی نظریات نہیں ہیں، مجتہدین کے نظریات در حقیقت یہ خلاصہ ہے جو ارشادات معصومین کے ارشادات سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں صرف 2 روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ سب سے پہلی روایت خود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور وہ مثال جو خود رسول نے دی ہے علی اور عیسیٰ کے سلسلے میں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں علی فرماتے ہیں اللہم انی بری من الغلاۃ، خداوندہ ہم غلاۃ سے بری ہیں، ہم سے ان سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے، کبراءۃ عیسی ابن مریم من النصارى، جس طرح سے خداوندہ عیسیٰ نے برات کی ہے نصارہ سے کہ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا سمجھتے ہیں۔ اللہم اخذلہم عبدا ولا تنصر منہم احدا، خداوندہ انہیں چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے اور کبھی بھی ان کی نصرت و مدد مت کرنا۔ دوسری روایت جو ذرا تفصیلی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، صلوات اللہ تعالی۔ امام کے ایک مشہور صحابی تھے جن کا نام تھا زرارہ بن عیون، بہت ہی بزرگ صحابہ میں مانے جاتے ہیں امام کے۔ ایک بار ان کی گفتگو ایک غالی سے ہوئی تفویض کے سلسلے میں۔ تفویض کیا ہے؟ وہ امام کی خدمت میں آئے، زرارہ بن عیون کہ ہماری یہ گفتگو ہوئی ہے، اس پہ ہم آپ سے ہدایت چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کاؤنٹر کریں۔ تو امام نے فرمایا ومت تفویض، اس کی نظر میں تفویض کا مطلب کیا ہے؟ تفویض ایک نظریہ ہے، یعنی ٹو ڈیلیگیٹ اے پاور اور اتھارٹی۔ زرارہ کا کہنا ہے کہ مولا وہ کہتا ہے ان اللہ عز وجل خلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام ثم فوض الامر الیہما۔ مولا اس غالی کا یہ کہنا ہے کہ خداوند عالم نے محمد اور علی کو پیدا کرنے کے بعد معاملات کو ان کے حوالے کر دیا، فخلقا ورزقا واحیا وامات، ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد خداوند عالم نے معاملات انہی کے ہاتھ میں چھوڑ دیے، اب یہی خلق کرتے ہیں، یہی رزق دیتے ہیں، یہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، یہی لوگوں کو موت دیتے ہیں۔ یہ تفویض کی تعریف ہے اس غالی کی جو زرارہ بن عیون نے کوٹ کی امام کے سامنے۔ امام کا جواب سنیں، فرماتے ہیں کذب عدو اللہ، یہ خدا کا دشمن ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اذا رجعت الیہ فقروا علیہ الآیۃ التی فی سورۃ رعد، تم جب دوبارہ اس سے ملو تو اس کے سامنے سورہ رعد کی یہ آیت کی تلاوت کرنا کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے ام جعلوا للہ شرکاء خلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا ان لوگوں نے خداوند عالم کے لیے کچھ شریک قرار دیے ہیں، اور کیا اللہ کے ان شرکاء نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ کنفیوز ہو گئے کہ اللہ کی مخلوق کیا ہے اور ان کی مخلوق کیا ہے۔ قل اللہ، آیت آگے بڑھتی ہے، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، خداوند عالم حکم دے رہا ہو اس آیت میں کہ ان سے کہو کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے، وہو الواحد القہار، وہ تنہا ہے،
اور پوری کائنات پر غلبہ اور قہر رکھتا ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 16 ہے. زرارہ بن عیون کا کہنا ہے کہ جب ہم امام کی خدمت سے نکلے پھر اس شخص سے ملاقات ہوئی اور جب ہم نے چھٹے امام کی بتائی ہوئی آیت کو ہم نے اس کے سامنے جب تلاوت کی ہے فَكَأَنَّمَا خَرَسَ، ایسا لگا جیسے اس نے اس آیت کو کبھی سنا ہی نہیں تھا، بالکل خاموش اور گونگا بیٹھا رہا. تو خود امام کے زمانے میں یاد رہے یہ بات کہ یہ غلوب کا معاملہ یا تقصیر کا معاملہ یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہے. غالی دور ائمہ میں بھی موجود تھے، غیبت صغریٰ تک کے زمانے میں موجود تھے اور ائمہ کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، اور یہ مصیبت اس زمانے میں بھی ہے. اس لیے 10 بار کہا جا رہا ہے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ انحراف کا خطرہ ہمیں وقت ہے اور ہمیں جا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. اب آئیے دوسرے گروہ کی طرف جو دوسرا ایکسٹریم ہے، مقصرین. مقصر کون ہے؟ غالی وہ ہے جو رسول اور امام کو ان کے مرتبہ سے بڑھا دے. اپوزٹ میں وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مقصر، جو رسول اور امام کے مرتبے کو ان کے حقیقی مرتبے سے گرا دے، کم کر دے. یہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو 4 رکعتیں نماز کتنی ہو جاتی ہے؟ 4 سے ہو جاتی ہے 2. اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ قصر. قصر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم کر دیا. 4 رکعت تھی وہ 2 ہو گئی. آپ جب عمرہ اور حج میں جاتے ہیں تو آپ کو تقصیر کرنی پڑتی ہے. تقصیر کا مطلب کیا ہے؟ ناخن آپ نے کم کیے یا بال آپ نے کم کیے. تو تقصیر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کم کر دیا ہے. مقصر اسے کہتے ہیں کہ جو رسول اور امام کے حقیقی مرتبے کو گرا دے، کم کرے. اور جیسے آپ یہودیوں کو دیکھیں، عیسیٰ کے سلسلے میں وہ نہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوئے، نہ رسول ماننے کے لیے تیار ہوئے، نہ ان کے کمالات کو ماننے کے لیے تیار ہوئے، نہ ان کی ولادت کے اعجاز ہونے کو تیار ہوئے. ان کے مرتبے کو اور کمالات کو انہوں نے کم کر دیا اور گرا دیا. تو عیسیٰ کے سلسلے میں یہودی جو ہیں مقصر ہوئے. اسی طرح سے بہت سے مسلمان ہیں، پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، کہ جنہوں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ان کی منزلت کو، ان کے منصب کو، ان کے خداداد کمالات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. بھئی سفر میں 2 رکعت کو 4 رکعت کو 2 کر دو، وہ کنوینئنس ہے. عقیدے میں تقصیر جو ہے قابل قبول نہیں ہے. نماز میں تقصیر کر لو سفر کی حالت میں، لیکن عقیدے کے معاملے میں تقصیر جو ہے قابل قبول نہیں ہے. جہاں غالی جہنم میں جائے گا، مقصر بھی اسی طرح سے جہنم میں جائے گا. صلوات پڑھنے ایک بار. مقصر کی پہچان کیا ہے؟ غالیوں کے بارے میں ہم نے کچھ نکات پیش کیے ہیں. مقصر کو بھی پہچانیے کون؟ تقریباً 3-4 چیزیں. نمبر 1، وہ جو علی اور دوسرے صحابہ کو برابر سمجھے کہ بھئی دوسرے بھی ہیں، وہ بھی علی بھی ہیں. یہ تقصیر ہے. یا وہ یہ کہے کہ علی اور خلفائے ثلاثہ برابر ہیں، بلکہ اکثر ان میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلفائے ثلاثہ سے 1 درجہ کم ہیں علی. یہ تقصیر کی علامت ہے. یا یہ ماننا کہ علی اور دوسرے ائمہ
اور رسول اسلام بالکل عام انسان کی طرح ہیں، اور ان ائمہ میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ نیک لوگ ہیں اور صاحب علم ہیں۔ بھائی اگر خلافت کا معیار علم ہوتا تو ہمارے ہزارہا علماء خلفاء بن سکے ہوتے۔ ہمارے استاد آیت اللہ وحید خراسانی، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، ایک درس میں ضمناً ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ آیت اللہ حکیم کے زمانے میں ان کو کویت بھیجا گیا تھا، چونکہ وہاں کچھ شیعہ سنی بحث چھڑ گئی تھی۔ وہاں گئے، وہاں بزرگوں سے ملے، جو ذمہ دار حضرات تھے، ریڈیو میں پروگرام نشر ہو رہا تھا شیعوں کے خلاف، سمجھانے کی کوشش کی، وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے ایک اس زمانے میں مجلس کا سلسلہ وہاں تھا کویت میں، اور انہوں نے بنو عباس کے تنقیدی جائزہ لینا شروع کیا تقریروں میں، اور نیچے سے اوپر جاتے گئے، پھر بنو عباس کے بعد بنو امیہ تک پہنچے۔ تب یہ حضرات جو ہے ذرا پریشان ہو گئے کہ یہ سلسلہ کہاں تک جانے والا ہے، اب ان سے گفتگو کے لیے، اچھا بیٹھیے چلیے بات چیت کریں گے۔ تو بات ہوئی کہ بھائی آپ کسی اپنے بزرگ عالم کو لے آئیے، ہم تو گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو کویت کو علمی جگہ تو ہے نہیں، سوائے تیل کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہو، دنیاوی علم کی بات ہو یا دینی علم کی بات ہو۔ تو وہ جارڈن سے ایک بزرگ سنی عالم کو لے کے آئے، جو تمام سنیوں کی طرح عقیدے میں اشعری عقیدہ کا تھا، ابو الحسن اشعری کا جو عقیدہ ہے سنیوں کا جو ہے، اور فقہ میں وہ شافعی تھا، اور تصوف میں بھی وہ تھا اس طریقے کا ماننے والا جو امام شاذلی کا طریقہ تھا۔ ملاقات ہوئی، اور جو مناظرہ ہوا ہے وہاں پر، آیت اللہ وحید خراسانی جو نے موقف اپنایا ہے وہ بالکل یونیک تھا۔ آج تک نہ کسی کتاب میں ہم نے دیکھا ہے نہ سنا ہے کسی سے۔ ہماری جب بھی گفتگو ہوتی ہے دوسروں سے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی علی خلیفہ بلا فصل اور جانشین رسول ہیں، وہ کہتے ہیں ابو بکر ہیں پہلے خلیفہ۔ آج وحید خراسانی نے کہا کہ بھائی ہمارا ادعا یہ ہے کہ خلافت کے معاملے میں ہم بذات خود ابو بکر سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں۔ میدان فقہ میں امام شافعی سے بہتر ہم فقیہ ہیں، اور عرفان و روحانیت میں تمہارے امام شاذلی سے بہتر ہم عارف ہیں۔ اب آگے ہم سے گفتگو کرو، ہمارے امام کی بات تو بہت بات کی ہے۔ تو یہ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ علی اور آل علی جو ائمہ ہیں ہمارے عام انسانوں کی طرح ہیں، نیک لوگ تھے اور صرف صاحب علم تھے، انہیں حقیقت نہیں معلوم، اور یہ تقصیر کی ایک نشانی ہے کہ جو ان کو ایک عام انسان سمجھے وہ بھی در حقیقت مقصرین میں اس کا شمار ہوگا۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ ان مقصرین میں پسترین وہ گروہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان امام کے مرتبے اور فضائل کو گھٹاتے ہیں، بلکہ یہ علی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، سب و شتم سے کام لیتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں ناصبی کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے، ہر سنی ناصبی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے فقہ میں سنی میں اور ناصبی میں فرق ہے۔ ناصبی وہ ہے جو علی سے بیزاری کا اظہار کرے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو۔ اور اگر کوئی ناصبی ہو تو شیعہ مجتہدین کی نظر میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ناصبی بھی نجس اور کافر شمار کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے کا۔ تو اب آئیے ہم نے جو انحرافات ہے اس کو دیکھ لیا، ایک طرف غلو، دوسری طرف تقصیر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟
شیعہ وہ ہے جو افراط اور تفریط سے دور رہتا ہے، جو نہ غالی کی طرح ضال اور گمراہ ہے اور نہ جو مقصر کی طرح غضب الہی کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اور اس کو اگر پہچاننا ہو، 4 نشانیاں ہیں۔ عقیدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شیعہ اثنا عشری اسے کہتے ہیں کہ جو نمبر 1 علی کو خداوند عالم کا منتخب ولی مانتا ہو۔ آئے ولایت گواہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤمنون یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نمبر 2، وہ جہاں تک علی اور خدا کے رشتے کی بات تھی، ولی خدا ہیں۔ نمبر 2، علی رسول اسلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اعلان غدیر ہمارے لیے کافی دلیل ہے اس سلسلے میں۔ نمبر 3، علی امت مسلمہ کے منصوص من اللہ امام اور پیشوا ہیں۔ تیسرا تشخص شیعہ کا۔ اور نمبر 4، شیعہ وہ ہے کہ جو علی کو خداوند عالم نے جو کمالات عطا کیے ہیں اسے مانتا ہو، جس میں جو بنیادی مسائل ہیں، نمبر 1 علم لدنی، نمبر 2 طہارت و عصمت عملی، اور نمبر 3 کائنات پر ولایت تکوینی۔ یہ بنیادی ایشوز ہیں کہ جو در حقیقت ایک شیعہ آئیڈینٹی کی علامت بنتی ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ تو خداداد علم نمبر 1، عصمت و طہارت نمبر 2، اور ولایت تکوینی کائنات پر تصرف کا حق۔ اب جب ہم لوگ ولایت تکوینی کی بات کرتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے بھائی آپ تو اب غالی بن گئے۔ پھر غالی میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ فرق۔ اور جہاں تک ولایت تکوینی کا معاملہ ہے، چونکہ اکثر اس دور میں کبھی کبھی شیعہ حضرات میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ ولایت تکوینی جو ہے ذرا ہضم نہیں ہوتی ہے۔ ہضم نہیں ہوتی ہے تو آپ کے ہاضمے کا پرابلم ہے بھائی۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تو آپ حقیقت سے انکار تو نہیں کریں نا، کوشش کریں اس کو سمجھنے کی، کچھ ایسی میڈیکیشن لے لیں کہ ہضم ہو سکے علمی عنوان سے۔ اور اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ آپ کے سامنے اس صدی کے بہت ہی معتبر اور مستند شیعہ عالم دین کہ ایک کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اور یہ ہے آیت اللہ العظمی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ولایت تکوینی کے سلسلے میں جو فقرات ہیں وہ ہم من عن آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہیں گے تاکہ یہ بات کلیئر رہے کہ یہ صرف ہندوستانی اور پاکستانی شیعوں کے جذبات کی بات نہیں ہے۔ ولایت تکوینی جو ہے یہ شیعوں کے مسلمات میں سے ہے۔ آیت اللہ خمینی اپنے اس گفتگو میں حکومت اسلامی کے سلسلے میں جہاں رسول اور امام کی ولایت کی بات کی ہے انہوں نے، وہاں ولایت تکوینی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ولایت تکوینی، یہ ولایت النیابت پوری کائنات پر حاوی ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ من عن کوشش کرنے کی ہے۔ یہ ولایت النیابت پوری کائنات پر حاوی ہے، اور اس ولایت کی بنیاد پر کائنات کے تمام ذرات صاحب ولایت کے حکم کے تابع ہیں۔ ذرات کی بات ہو رہی ہے۔ مٹیریل ورلڈ میں سب سے چھوٹی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایٹم، ذرے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس ولایت کی بنیاد پر کائنات کے تمام ذرات صاحب ولایت کے حکم کے تابع ہیں۔
یہ شیعہ مکتب فکر کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ولایت کی یہ منزلت کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ خدا کی عطا ہوتی ہے، کوئی اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو۔ یہ مخصوص ہے محمد و آل محمد کے لیے، صلوات اللہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بلکہ وہ احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں ان کے روح سے رسول اکرم اور ہمارے ائمہ اس دنیا کی خلقت سے پہلے نور کی شکل میں موجود تھے، اور وہ انوار عرش الہی کے پہلو میں تھے۔ بلکہ آگے بڑھتے ہیں، وہ مادہ جس سے ان کی جسمانی ترکیب اور رشد و نما ہوئی ہے اس میں بھی وہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں ان ذوات مقدسہ کا عظیم مرتبہ صرف مشیت الہی سے محدود ہے، جس طرح سے حدیث معراج میں مذکور ہے کہ جبرائیل جب رسول کے ساتھ گئے ہیں آگے ایک منزل آ جاتی ہے جہاں رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں یقیناً جل جاؤں گا۔ یہ کوٹیشن ہے حکومت اسلامی کی کتاب آیت اللہ العظمی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، صلوات اللہ پر۔ تشیع اور غلو میں جو فرق ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم نے دو پاور پوائنٹس استعمال کیے ہیں۔ عام طور سے مجالس میں ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے بات پرسپیکٹو کی ہے، شیعہ اور غالی میں جو فرق ہے، ایک خط عرض کی بات ہوتی ہے اور ایک خط طول کی بات ہوتی ہے۔ صراط مستقیم کی منزل اتنی باریک منزل ہے، یہ راستہ اتنا باریک ہے کہ تھوڑا آپ نے پرسپیکٹو بدلا تو توحید اور شرک کا فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سلائیڈ کے پہلے دو لائنز کو دیکھیں، یہ قرآن کی آیات ہے۔ ایک میں خداوند عالم نے جہاں تک روح کے قبض کرنے کی بات ہے، ایک آیت میں یہ ہے کہ خداوند عالم جو ہے موت دیتا ہے اور ارواح کو قبض کرتا ہے۔ دوسری آیت ہے کہ خداوند عالم ملک الموت اور ملک الموت کے انڈر جو دوسرے ملائکہ ہیں ان کے ذریعے روح کو قبض کرتا ہے۔ اب یہ دونوں آیتیں جو ہیں بظاہر کنٹراڈکشن ہے، اس کا آپ حل کس طرح سے کریں گے؟ حل وہی ہے کہ آپ خط عرض کو دیکھیں اور خط طول کو دیکھیں۔ اگر آپ ہاریزونٹل لیول پر ملک الموت اور دوسرے ملائکہ کو اللہ کے برابر قرار دیں اور آپ یہ مانیں کہ اللہ بھی روح کو قبض کرتا ہے اور ملک بھی بالاستقلال اپنے ارادے اور مرضی سے ارواح کو قبض کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اسی ہاریزونٹل لائن کو آپ ورٹیکلی دیکھیں کہ خداوند عالم ہے، وہی خالق ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، لیکن اس نے ملائکہ کو اپنا کارندہ بنایا ہے۔ اللہ کی مرضی سے ملک الموت قبض روح کرتا ہے، تو یہ عین توحید ہے۔ بات وہی ہے کہ آپ نے ملک اور اللہ کو جو ربط ہے اس کو پیش کیا ہے۔ اگر خط عرض میں دیکھیں تو یہ شرک ہے، یہ غلو ہے، یہ نصیریت ہے، لیکن اسی کو آپ خط طول میں دیکھیں تو یہ عین توحید ہے،
عین تشیع ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. غالباً دوسری سلائیڈ عیسیٰ کے سلسلے میں ہے. عیسیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنَا أُحْيِي الْمَوْتَ کہ ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں. خدا نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہوگا؟ پرابلم یہی ہے کہ آپ کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے عیسیٰ اور اللہ کو ایک لائن پہ کھڑا کر دیا کہ جو بالاستقلال انڈیپینڈنٹ آف ون انادر اپنی مرضی سے عیسیٰ نے جو چاہا کر دیا تو یہ عین شرک ہے. یہ غلو و نصریت کی بات ہوتی ہے. لیکن اسی کو آپ اگر ورٹیکل لائن میں دیکھیں کہ خداوند عالم خالق ہے, پورے نظام کا قبضہ اس کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں یہ قبضہ کہا جاتا ہے کہ ان کے قبضے میں ہے. پورے ملک ملکوت خداوند عالم کے قبضے میں ہے. خدا کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے, لیکن جب وہ چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو وہ صلاحیت دیتا ہے, وہ ولایت عطا کرتا ہے کہ اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑی اپنے اس منصب کو ثابت کرنے کے لیے تو آپ اس قوت کا استعمال کریں. انڈیپینڈنٹ آف اللہ نہیں, اللہ کے ولی کی حیثیت سے. صلوات پڑھنا ایک بار. ایک بار اور صلوات پڑھنا. تو یقیناً ائمہ اہل بیت کو ولایت تکوینی حاصل ہے. کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ان کے حکم کا تابع ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی جگہ لے لی ہے اور اللہ ریٹائر ہو چکا ہے, اس سے اب بات ہی نہ کرو, انہی سے صرف بات کرو. صرف کی بات ہو رہی ہے. ہمارے جملے بڑے احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ریٹائر مت کرو خداوند عالم کو. اور یہی روایات میں آپ کو ملے گا. انشاءاللہ یہ گفتگو کل بھی جاری رہے گی. صلوات پڑھنے ایک بار. تقصیر کا معاملہ صرف امیر المومنین تک محدود نہیں ہے. جناب سیدہ کے سلسلے میں بھی مسلمانوں نے واقعاً تقصیر کیا ہے. زیادہ تر کیا سنتے ہیں کہ بھائی رسول کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی. زیادہ قلم چلا تو ہاں مہاجرہ تھیں اور نیک صحابیہ تھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر یہی حیثیت ہے جناب سیدہ کی تو آپ جواب دیں کہ آخر مباہلہ میں خواتین کی فوج کے ہوتے ہوئے رسول اسلام صرف فاطمہ کو لے کے کیوں گئے؟ جب آپ آیت تطہیر کو دیکھتے ہیں, یہ آیت کسی اور کے گھر نازل نہیں, اور اس آیت کا مرکز اور محور بنی ہے جناب سیدہ. کس خاتون کے خیرات کا ذکر شد و مد کے ساتھ سورہ دہر میں ہوا ہے؟ کوئی مثال ملتی ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ رسول کے 4 بیٹیاں تھیں, اس میں سے ایک فاطمہ ہے. مان بھی لیں کہ 4 بیٹیاں تھیں, دوسری بیٹیوں کے بارے میں یہ فضائل ملتے ہیں کہیں؟ اور کیوں رسول السلام نے جب جنت کے خواتین کا ذکر کیا ہے, جہاں آسیہ کا ذکر ہے, مریم کا ذکر ہے, خدیجہ کا ذکر ہے, وہاں سوائے فاطمہ کسی اور کو شامل نہیں کیا؟ اور اس سے بڑھ کے کوئی روایت کسی اور خاتون کے سلسلے میں نہیں ملتی ہے کہ جہاں رسول اسلام نے
خداوند عالم کے محبوب ترین پیغمبر نے اپنی رضا اور ناراضگی کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے فاطمہ کی رضا اور ناراضگی پر، کہیں نہیں ہے۔ یہ باتیں کسی اور کے سلسلے میں نہیں ملتی ہیں۔ انہیں اگر سوالات پر آپ غور کرنا شروع کر دیں تو اندازہ ہوگا کہ فاطمہ صرف رسول کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ صرف علی کی زوجہ نہیں ہے، فاطمہ صرف حسنین کی والدہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ بذات خود ولیت اللہ العظمیٰ ہے، خداوند عالم کی اولیاء میں سے ایک ولیہ ہے۔ ان کی ایک حیثیت ہے اپنی جگہ پہ، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اور ان دونوں مجالس میں ہوگی۔ لیکن مباہلے کے واقعے کو دیکھ لیں، مباہلہ میں کسی اور کو لے کے نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں رسول جو ہے دعا کرنے والے تھے لعنت اللہ علی الکاذبین، دعا کرنے والوں میں اور آمین کہنے والوں میں وہی چاہیے تھا۔ انہی لوگوں کو رسول لے آ سکتے تھے کہ جن میں دور تک بھی کذب اور جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو، دوسری خواتین کے ہوتے ہوئے بھی صرف صدیقہ کو لے کے جاتے ہیں۔ جہاں تک آئے تطہیر کی بات ہے، آئے تطہیر میں محور فاطمہ اس لیے بنی ہے کہ وہی معصومہ تھی اور کوئی معصومہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے آپ اگر جہاں تک اس حدیث کی بات ہے کہ جہاں رسول نے آسیہ اور مریم و خدیجہ کے ساتھ فاطمہ کو ملایا ہے، یہ اس لیے ملایا ہے کہ فاطمہ مرضیہ تھی، خدا بھی ان سے راضی تھا، اور اس لیے رسول نے کہا کہ جس سے ہم اسی سے راضی ہیں جن سے فاطمہ راضی ہو، جس سے فاطمہ ناراض ہو ہم اس سے ناراض ہیں۔ بلکہ ایک حدیث ہے کہ خداوند عالم کی رضا اور ناراضگی ڈپینڈ کرتی ہے فاطمہ کی رضا اور ناراضگی پر۔ یہ مرتبہ صرف رسول کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں ملا ہے، بذات خود ایک منزلت اور مقام ہے جناب سیدہ کا، صلوات پڑھنے کا۔ 6 مہینے تک، اور یہ قرائن کے لحاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخری زندگی کے آخری دور کی بات ہو رہی ہے کہ 6 مہینے تک نماز فجر کے لیے رسول جب نکلتے تھے اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے تو رکتے تھے ایک لمحے کے لیے سیدہ کے دروازے پر، 6 مہینہ روزانہ، اور کیا وہاں اعلان کرتے تھے؟ الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چھ مہینے تک مسلمانوں نے دیکھا کہ فجر کے وقت رسول وہاں رک رہے ہیں اور آئے تطہیر کا انطباق بتا رہے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے، صاحب عصمت اور طہارت کون ہے۔ مسلمانوں نے جناب سیدہ کے ساتھ صرف تقصیر نہیں کیا ہے، صرف ان کے مراتب اور فضائل کو نہیں گرایا ہے، بلکہ مسلمانوں نے فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا۔ آپ سوچ لیں کہ وہ دروازہ جس پر رسول 6 مہینے کے لیے آئے روزانہ، اس سے زیادہ اور کوئی مثال کیا چاہیے آپ کو؟ 6 مہینے تک آئے تطہیر کی تلاوت کریں۔ رسول نے تو اس دروازے کی توقیر کی ہے، اس دروازے کا احترام کیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ وہ ظلم کیا ہے کہ بی بی فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا اتنے مصائب ہم پر ٹوٹے ہیں کہ اگر
روشن دن پر پڑے تو یہ تاریکی شب میں بدل جائے. وہ دروازہ جس کی توقیر رسول فرماتے ہیں، مسلمانوں نے اسی دروازے کی توہین کی ہے. اور یہ دروازہ فاطمائی کا تھا. خلافت کے معاملے میں جب علی اور علی کے کچھ قریبی رشتہ دار اور صحابی جمع ہوتے ہیں، احتجاج کے طور پہ تاریخ یہی لکھتی ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کبھی بھی بیت علی نہیں کہا ہے. مورخین نے ہر جگہ لکھا ہے کہ علی اور علی کے ماننے والے احتجاجاً جمع ہوئے ہیں فی بیت فاطمہ. یہ فاطمہ کا گھر تھا، یہ دروازہ فاطمہ کا تھا جہاں رسول احترام کے لیے آتے تھے. لیکن وہاں مسلمان لکڑیوں کو لے کے آتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ آگ لگا دیں گے. فاطمہ دروازے کے پشت آتی ہیں، فرماتی ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس گھر کو جلانا ہے، اس میں حسن اور حسین ہیں، رسول کے نواسے ہیں. عزاداران حسین، فاطمہ نے علی کا نام نہیں لیا ہے بلکہ رسول کے رشتے کو سامنے لے کے آتی ہیں کہ اس گھر میں حسن اور حسین ہیں جو تمہارے رسول کے نواسے ہیں. جواب ملتا ہے وہ بھی ہوں تو ہمیں فکر نہیں. آخر میں وہ ظلم ہوتا ہے عزاداران حسین کہ اس دروازے پر حملہ ہوا، اور جس طرح سے اس دروازے کو گرایا گیا ہے، اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ دروازے کے بعد ایک دیوار ہوتی تھی تاکہ گھر کے اندر جو ہے صحن میں بھی پردہ پوشی ہو. عزاداران حسین، وہ دروازہ گرا ہے اور سید عالم جو ہے دروازے اور دیوار کے درمیان آ جاتی ہے. ایک مرتبہ اپنے بطن پر ہاتھ رکھتی ہے، فضا کو آواز دیتی ہے علی کو نہیں پکارا ہے، اس لیے کہ جو ظلم تھا اس میں محسن کی شہادت واقع ہوئی ہے. فرماتی ہے فضا فضا الیہ الیہ، فضا کے فاطمہ کو سنبھالو. عزاداران حسین، یہ دروازے کی گھروی کی مصیبت جو ہے علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اس دروازہ یہ جب گرا ہے اس میں ایک کیل تھی جو جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو جاتی ہے. سیدہ تقریباً غشی کے عالم میں پڑ جاتی ہے. یہ ملاحین گھر میں آتے ہیں، امیر المومنین کو گرفتار کیا گیا، گردن میں رسن باندھی گئی. عزاداران حسین، تاریخ نے اس منظر کشی تو نہیں کی ہے لیکن آپ سوچ لے اسی سین میں فاطمہ اور علی کے بچے تھے، یقیناً وہ پریشان ہوں گے. ایک طرف بابا کی مظلومیت، دوسری طرف ماں کی مظلومیت. علی کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. عزاداران حسین، فاطمہ در حقیقت پہلی شہیدہ ہے راہ ولایت علی میں. جب امیر المومنین کو یہ لے گئے، جب فوقا ہوتا ہے، سیدہ اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے، اپنے مصائب کو بھول جاتی ہے. پوچھتی ہے فضا سے علی کہاں ہے. جب خبر ملی کہ علی کو گرفتار کیا جاتا ہے، علی سیدہ نکلتی ہے اور آتی ہے صحن میں اور فرماتی ہے خلو عن ابی الحسن، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو. عزاداران حسین، اگر فاطمہ نہ ہوتی اس دن علی کا یقیناً قتل کا سامان تیار ہو چکا تھا. ایک مرتبہ سیدہ نے کہا اگر تم علی کو نہیں چھوڑو گے ہم اپنے بالوں کو کھولیں گے، بد دعا کریں گے. لیکن ہائے علی کے صبر کو دیکھے. سلمان کو بلایا، کہا سلمان جا کے سیدہ سے کہو بابا کی امت پر بد دعا نہ کرتے.